وہ مرید کے قلب پر، اس کے آئینہ قلب پر وہ اس کی روشنی پڑتی ہے اور اس سے اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرید کے دل کا پیر سے ارتباط یعنی ربط کا ہونا ضروری ہے۔ مرید کے دل کا پیر سے ارتباط یعنی ربط اہم ضروریات میں سے ہے۔ جب مرید صادق کا یہ ارتباط پورے طور پر نہیں ہوگا، جب تک اس کا یہ ربط مضبوط نہیں ہوگا، اس کو پورے طور پر ترقی نہیں ملے گی۔ خصوصاً حالت ذکر میں مرید پر لازم ہے کہ پیر کی روحانیت کو اپنے سامنے حاضر رکھے، کیونکہ پیر کامل کی روحانیت کسی جگہ پر رکنے والی نہیں ہوتی۔ پس روحانیت مرشد کو حاضر رکھے، کیونکہ کامل مرشد فانی ز خویش و باقی بحق ہے، اور ولی المومن ہے۔ پوری ارادت کے ساتھ مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کی روحانیت سے ربط رکھے اور فیوز ظاہری و باطنی اس سے حاصل کرتا رہے، اور اس کے خوشبو سے اپنی روح کو معطر کرتا رہے، اور خود کو مرشد کی روحانیت سے جدا کبھی بھی نہ رکھے، ہر وقت اس کی روحانیت سے اپنے آپ کو متصل رکھے۔ اگرچہ اس کی ذات سے یہ کوسوں دور ہو، یعنی بہت دور بھی کہیں اگر ہو تو بھی یہ ربط وہ رکھے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ فیض حاصل کرتا رہے چاہے جتنا دور رہے۔ جب یہ ربط مضبوط ہو جائے گا، یعنی ارتباط شیخ کا یہ عمل جو ہے، یعنی ربط جتنا ہی گہرا ہوگا فیض اتنا ہی زیادہ آپ کو ملے گا۔ ربط مضبوط ہونے کی ایک خاص علامت میں بتاتا ہوں کہ شیخ چاہے جہاں کتنی بھی دور ہو اور کوئی سوال آپ کے دماغ میں ہو، کوئی سوال آپ کے دماغ میں ہو اور وہ سوال کا جواب آپ نہیں ڈھونڈ پا رہے، یعنی آپ کا دماغ پریشان ہے کہ میں اس میں ہاں ہے کہ نہ ہے، تو اپنے دل میں اپنے پیر کو حاضر کرے، خیال کرے اپنے دل کے اندر کہ پیر ہمارے دل کے اندر موجود ہیں، اور پھر دل میں ہی سوال کرے، دل میں ہی سوال کرے، اور اب دل سے جو آپ کے آواز آئے، یعنی دل میں اب سوال کرنے کے بعد جو جواب آیا یہ سمجھ لو یہی پیر کا جواب ہے۔ اس منزل پر پہنچنے کے بعد جو ہے دوری بہت معنی نہیں رکھتی ہے، یعنی آپ بہت دور رہ کر کے بھی شیخ سے ربط اگر آپ کا مضبوط ہے تو دوری معنی نہیں رکھتی، چاہے پیر چاہے جتنا دور ہو مگر یہ کام آپ کا ہوتا رہے گا۔ جب مرید مرشد کے ساتھ دل کو ربط میں کرتا ہے تو اب جو فیض لامنتہائی یا جو بھی فیض مرشد کے قلب پر وارد ہوتے ہیں، اس کا اثر مرید کے بھی آئینے دل پر پڑتا ہے، یعنی جو بھی فیض و انوار جو ہے پیر کے قلب پر براہ راست اتر رہے ہوتے ہیں، وہ مرید کے قلب پر، اس کے آئینہ قلب پر وہ اس کی روشنی پڑتی ہے اور اس سے اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جتنی یہ ربط آپ کا مضبوط ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ کو فیض ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث کریمہ ہے، جس کا مفہوم کس طرح ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ تو عام رشتوں کی بات ہے، یہ ایمان کا رشتہ ہے، لیکن یہاں مرید اور مرشد کا رشتہ بہت گہرا اور روحانی رشتہ ہے۔ تو جتنے یہ رشتے میں یہ ارتباط یعنی ربط بہت زیادہ مضبوط ہوں گے اتنے ہی زیادہ فیض اس پر آئے گا۔ اب مومن مومن کا آئینہ ہے، اس کا مطلب سمجھے کہ اب جو فیض ذات و صفات کے قلب مرشد پر وارد ہو رہے ہیں، وہ سارے کا سارا فیض اس مرید کامل کے قلب پر بھی
آنا شروع ہو جائے گا. چونکہ اس نے اپنے دل کو آئینہ بنا رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے دو آئینے آپ رکھ دیجئے اور کوئی روشنی اس آئینے میں پڑے تو فوراً یہ کیا نام ہے یہ دوسرا آئینہ اس کو کیچ کر لے گا. اندازے نہیں ہوگا کہ روشنی پڑ کس پہ رہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہی کام جو ہے مرید اور مرشد کا ہے. مرید پر لازم ہے کہ اپنے شیخ سے اس ربط کو جتنی زیادہ مضبوط کرے گا اتنے ہی زیادہ فیض یاب ہوگا. اب اس کا طریقہ کیا ہے، یعنی اس کو کیسے کیا جائے. یعنی ہماری ان الفاظوں کو بہت سارے لوگ آسان زبان میں نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ ہے کیا چیز. اب اس کے 3 طریقے ہیں. آپ تصور کو ہی یوں خیال کر لیجئے، یعنی جتنی قوی تصور ہوگا اتنے ہی زیادہ، اور یہ تصور ہی ایک طرح کا ربط ہے. بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کی شکل کو اپنے دل کے اندر خیال کرے. مرشد کی شکل کو اپنے دل کے اندر خیال کرے. تو دیکھیں یہ ہے پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرشد کی صورت کو اپنے سامنے خیال کی مدد سے قائم کرے. بات سمجھ میں آئی؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مرشد کی صورت کو اپنے دونوں ابرو کے درمیان خیال کرے. کہاں خیال کرے؟ دونوں ابرو کے درمیان، یہاں خیال کرے. پہلا طریقہ اپنے قلب میں، دوسرا طریقہ اپنے سامنے، تیسرا طریقہ اپنے دونوں ابرو کے درمیان اپنے مرشد کی شکل کو خیال کرے. لیکن میرا جو طریقہ وہ ہے وہ دل والا ہے، یعنی میں میرے مرشد کو اپنے قلب میں ہی خیال کرتا ہوں. دل کے آئینے میں تصویر یار ہے، جب بھی گردن جھکایا دیکھ لیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب یہ صورت ہوئی ارتباط کی. جتنے ہی زیادہ ربط آپ کا مضبوط ہوگا اتنے ہی زیادہ فیض ظاہری و باطنی آپ پیر سے حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ جو ہے، آپ کا جو دل ہے وہ بیض طریقت ہے. کیا ہے؟ طریقت کا وہ انڈا ہے. قلب کیا ہے؟ بیض طریقت ہے. اور جب تک اس پر کسی جوان مرغی کے وجود کے گرمی سے وہ تپے گا نہیں، تب تک کہ اس کے اندر سے آواز لاہوتی نہیں پیدا ہوں گے. اب یہ بیض طریقت اور آواز لاہوتی پر انشاءاللہ تعالی میں فوکس کروں گا. اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ مرید جو ہے بیض طریقت کیسے ہے اور مرشد کامل جوان مرغی کی طرح کیسے ہے. اس کی ایک دم ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتاؤں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ارتباط شیخ کو ہم سب کے لیے اتنا ضروری جو چیز ہے زیادہ سے زیادہ ربط پیدا کرنے کی اور زیادہ زیادہ یہ قرب بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.